سامعین و ناظرین، میں گزشتہ کئی برسوں سے فیصلے کے وقت یہ کہتا آیا ہوں کہ ہم جو تحفہ دیتے ہیں یا جو اعزاز دیتے ہیں وہ صرف آپ کی پیشکش کا ہے کہ آپ نے یہ شعر پڑھتے پڑھتے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے شعر کہنے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ دیکھیں، آپ مولا کے نام پر جان دینے کا تو کرتے ہیں دعویٰ، لیکن ایک قاعدے کا کاغذ صرف نہیں کر سکتے۔ کسی ایک اچھا لکھنے والے سے لکھوا کے، آج کمپیوٹر کے زمانے میں ڈی ٹی پی کروا کے شب بیداری میں کلام نہیں جمع کر سکتے۔ یقین کیجئے کہ اکثر پرچے دیکھ کر تو یہ جی کہتا تھا کہ نزدیک کے پرائمری اسکول میں جا کے پھر سے پہلی میں نام لکھائیں تاکہ پڑھنا آ جائے۔ سارے دعوے زبانی ہیں کہ مولا کے لیے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے، لیکن شب بیداری میں مولا کے لیے ایک کاغذ قاعدے کا صرف نہیں کر سکتے۔ یہ تو تمام انجمنوں سے کہنا تھا کہ بھائی کچھ تو کرو۔ آپ لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں، آنے جانے میں ہزاروں خرچ کرتے ہیں، قاعدے سے ایک کاغذ بھی صرف کر سکتے۔ دوسری بات جو اس فیصلے کے متعلق خاص ہے، جو مصرع ٹیڑھا تھا وہ اتفاق سے میرا ہی تھا کہ شے کا گھر جلتا رہا، روح نبی روتی رہی۔ دیکھیے، اس میں روتی رہی جو ہے، یا تو کوئی ایسی چیز ہو جو حقیقتاً روتی ہے، جیسے جناب زینب کے بارے میں کہا جائے، جناب سکینہ کے بارے میں کہا جائے، روح نبی کے بارے میں کہا جائے، بنت نبی کے بارے میں کہا جائے، تو یہ روتی رہی حقیقتاً ہے یہ۔ اب اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز محاورتاً روئے۔ محاورتاً روئے کا مطلب جیسے شبنم کو گریہ فلک کہہ دیا جاتا ہے، آسمان کے آنسو کہہ دیا جاتا ہے، ایسی اور بھی کچھ چیزیں ہیں، یا کسی طرح بنایا جاتا ہے۔ اب میں نے دیکھا کئی مصرے آئے، سینہ اکبر میں برچی کی انی روتی رہی۔ ارے اسے رو نہیں تھا علی اکبر کے حال پر، تو وہ سینے میں کیا کرنے کو گزری تھی؟ بیڑی روتی رہی، ہتکڑی روتی رہی، یہ بے جان چیزیں ہیں، ان میں جذبہ یا احساس کہاں ہے کہ وہ کسی پہ روئیں گی یا ہنسیں گی؟ یہ تو ان ظالموں کے ہاتھ میں تھا جنہوں نے بیڑی پہنائی تکلیفیں، نہ اس میں بیڑی کا کوئی قصور تھا، نہ اس میں بیڑی کی اپنی کوئی مرضی تھی، تو اس کا رونا ہنسنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایسے ہی بہت ساری بیتوکی باتیں ہیں، جو جی میں آیا سب نہیں روتا۔ رونے کے لیے کسی صورت سے آنکھ بنانا ہے، یا کوئی نمی ثابت کرنا ہے، یا کسی چیز کا ٹپکنا ثابت کرنا ہے۔ ابھی وہ ہتکڑی بیڑی روئی ہے، جیسے گزشتہ سال سمندر کی لاش، چادر کی لاش اور پتھر کی لاش نظم ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے اس سال ہتکڑی روئی ہے، بیڑی روئی ہے، زنجیر کی کڑی روئی ہے۔ اب ہاں ایسی بہت سی نہیں، بات تک سے کرنا چاہیے کہ جو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال میری باتیں بہتوں کو بری لگیں گی، لیکن کیا کروں، فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے۔ اسی کلام کو میں نے ہدیہ دیا ہے، جس کے 12 میں سے 11 شعر میں کوئی نہ کوئی رونے والا موجود ہے۔ یوٹیوب پہ کلام لوڈ ہے، آپ لوگ بار بار سن سکتے ہیں۔ میں ایک بار اگر سنا دوں تو معترضین کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ سمجھ بھی نہیں آیا انہوں نے کیا کہا۔ یوٹیوب پہ ریوائنڈ کر کے بار بار سن لیں۔ یہ کلام ہے شاعر انجمن اکبر فیض آبادی، صاحب بیاں سید محمد توصیف، پورا شجرہ نسب ہے،
انجمن کا نام انجمن گلشن عباسیہ بائکلا، اور تاریخ واریخ سب انہوں نے لکھ دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ اس کا پریزنٹیشن کیسا ہے۔ باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر خود ہی دیکھ لیں کہ کم سے کم مکڑیوں کا جالا بھی اس سے زیادہ سیدھا ہوتا ہے جتنی ان کی رائٹنگ ہے۔ آپ نہیں لکھ سکتے، کسی پڑھے لکھے کی خوشامد کر کے لکھوا لیجیے۔ اور نہیں تو آج کل پروفیشنل ملتے ہیں، 20 روپے 25 روپے صفحہ، اس سے زیادہ کوئی نہیں لیتا ہے کہ جو گولڈ فلیگ پیتے ہیں وہ ایک سگریٹ نہ پئیں تو ہو جائے گا، یہ ایک کپ چائے نہ پئیں تو بھی یہ خرچ نکل آئے گا، لیکن کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ چونکہ انجمن کی شعبے داری ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، جج صاحب کی مت ماری گئی ہے، پڑھا جائے چاہے نہ پڑھا جائے، کچھ اپنے ہاتھ سے صحیح کر کے پڑھیں، کچھ لکھیں عیسیٰ پڑھیں موسیٰ والی نوبت پہ آگے۔ بھائی کم سے کم کچھ تو اس کا فائدہ حاصل کرو۔ شعبے داری کا ثواب اپنی جگہ، بی بی فاطمہ کی دعائیں اپنی جگہ، لیکن اس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی تو حاصل کرو، کم سے کم لکھنا سیکھو ڈھنگ سے۔ اب یہ بھی تو کوئی آدمی ہی ہے جس نے اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے نوحے کو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ صلہ تو آپ کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ سے ملنا ہے، آپ نے جو نوحہ کہا ہے، جو ماتم کیا ہے۔ ہم صرف پریزنٹیشن کے نام پر آپ کو ایک تحفہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اسے پیش کیسے کیا۔ میں نے گزشتہ سال کہا تھا کہ اگر میں 1 گلاس پانی مانگوں تو کوئی جائے گندے سندے گلاس میں چھلکاتا ہوا لے کے چلا آئے اور بائیں ہاتھ سے مجھے تھمائے پی لیجیے، تو کیا اس پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہوگی؟ ہوگی، ہے تو وہ بھی پانی۔ دوسرے صاحب جائیں وہ اس پر ایک سرپوش ڈھانک کے لائیں، تیسرے صاحب جائیں اسے ٹرے میں رکھ کے لائیں، تو اب آپ بتائیے آپ کس کو سلیقہ مند کہیں گے؟ جو اس طرح ڈھانک کے سرپوش رکھ کے صاف ستھرے گلاس میں لایا ہے، تو پانی وہ بھی تھا، پانی یہ بھی ہے، پانی یہ بھی تھا، لیکن تینوں کے پریزنٹیشن میں فرق۔ نوحہ آپ کہہ رہے ہیں بائیں ہاتھ میں قلم پکڑا اور آپ نے لکھ دیا، کیونکہ مجبوری ہے کہ گلشن جعفریہ آپ کے یہاں گئی تھی تو آپ کو یہاں آنا ہے۔ ارے بھائی پھر بھی تھوڑا تو موقع ہوتا ہے، کم سے کم اسے ٹھیک ٹھاک لکھ کے تو دو کہ پڑھ سکے آدمی۔ تو یہ تو اس کا حال تھا۔ اب وہ جو دوسرا مصرع تھا، نبی کے گھر میں ہے برپا حسین کا ماتم، نبی کے گھر میں ہے برپا حسین کا ماتم، یہ مصرع بہت آسان تھا۔ اب اس میں صرف یہی دیکھنا تھا، کیونکہ وہ روتی رہی گا تو میں نے مصیبت بتائی کہ رونے والی چیز چاہیے بلا وجہ، گھڑی روتی رہی اور موبائل کی بیٹری روتی رہی، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ شاعری میں منطق ہوتی ہے، کچھ تک ہوتا ہے۔ اس میں بس جذبہ دل کی قدر تھی، اور جس کے دلی جذبات سب سے اچھے لگے وہ ہے انجمن عنوان کربلا۔ اس کے شاعر ہیں غالباً ظہیر لکھنوی۔ کون ہے؟ اما اب یہ ضمیر لکھا ہے کہ ظہیر لکھا ہے، میں تو کیا میرے ابا بھی آ جائیں نا، جو پڑھاتے پڑھاتے ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی نہ پڑھ پائیں۔ ظہیر لکھنوی۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جب ممبرا سے یہاں تک آنے میں اتنی تکلیف اٹھائی ہے تو بھائی ایک کاغذ پہ صاف ستھرا لکھنے میں کتنا وقت آپ کا صرف ہو جاتا۔ اور اب یہ تیسرا مصرع بھی کیا تھا بھائی؟ جنت کا در ہے، در شبیر بھی جنت کا در ہے۔ اب یہاں بھی مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی ٹیڑھی باکی بات نہیں تھی کہ شعر میں کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ یہاں بھی بس جذبات دل کی ترجمانی کی بات تھی کہ کون اپنے جذبات کو لفظوں میں کتنے اچھے انداز میں ڈال سکا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کاغذ ہے اس میں بھی جو شاعر صاحب ہیں اگر انہوں نے لکھا ہے تو، اور کسی اور نے لکھا ہے تو، جب شاعر کا نام آئے تو اس پر ایک نشان لگاتے ہیں جسے بت کہتے ہیں، تاکہ پتہ چلے یہ مقطع ہے۔ یہ انجمن ہے گلزار حسینی وڈالہ،
साहिल आजमी। अब इसमें तो कहीं लिखा नहीं है कौन है भाई। उस तूफानों से साहिल। अरे तो साहिल गाजीपुरी हो, नहीं, साहिल आजमी नहीं। जौनपुरी हो, हमको मालूम है। बहरहाल अब्दामीन साहब को मालूम है। मैं शेर सुनाई देता हूँ। दरे शब्बीर है और मेरा सर है, इसी बाइस मुकद्दर अर्श पर है, फरिश्ते करते हैं मेरी ज़ियारत, दरे शब्बीर पर मेरी नज़र है। एक शेर बड़ा अछूता कहा है कि ये कद ऊंचा है ज़िक्र शाहिदी से, वगरना अपनी हस्ती मुख्तसर है। और एक शेर मुझे बड़ा अच्छा, हाँ, करीब खुल्द होता जा रहा हूँ, सुए करबो बला मेरा सफ़र है। तो ज़ाहिर है 12 अशार आप लोग सुन लीजिएगा। ये था कुल फैसला। मौदरत के साथ मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, अब क्या है कि मेरे जाने के दिन आ गए हैं, इसलिए अगर आने वाली नस्लों में से किसी के भी कान में मेरी बात पड़ी, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, ठंडे लोहे को पीटोगे तो टूट जाएगा। वो जो मेरी उम्र के शोरा हैं, उन पर तनकीद करूं, उन्हें कुछ कहूं तो वो टूट सकते हैं, नहीं सकते। लेकिन ये नई नस्ल जो है, वो तो कम से कम मेरी बातें सुन के बेहद से बेहतर और बेहतरीन पे जा सकती है। ये गुलजार हुसैनी बैठी हुई है। आप इनको अपने हाथ से दे दीजिए, आप बाकी को देते रहेंगे। अंजुमन गुलजार हुसैनी वडाला के मेंबर्स अगर मौजूद हैं तो वो यहाँ आएँ और अपना हदिया वगैरह जो कुछ भी है वो ले लें। ये आपके शायर के लिए मुकम्मल कलाम का हदिया। आप सब अपने हाथ से ले लें। एक मिनट रुको, मैं खड़ा हो जाऊं। कोई है? हाँ? कुरानदाजी के निकालो। हाँ, तीन अलम और एक जरी के लिए भी कुरानदाजी होने जा रही है। आप हजरत बस 2 मिनट और सब्र करें। डॉक्टर साहब निकालिए आप अपने हाथ से। ये अलम के लिए जो है ये पहली पर्ची निकाली जा रही है। दस्ते जहरा गोवंडी। दस्ते जहरा गोवंडी, अलम मुबारक। ये दूसरी पर्ची भी अलम मुबारक के लिए निकाली जा रही है। अंजुमने मोजिज़े अब्बास लोटस, आवाज़ बुलंद सलावत। ये तीसरी पर्ची भी अलम मुबारक के लिए निकाली जा रही है। वो उन्वाने करबला मुमरा, अंजुमने उन्वाने करबला मुमरा, और ये आखिरी पर्ची है जरिए मुबारक के लिए। सक्काए हरम जाकिर नगर, अंजुमन सक्काए हरम जाकिर नगर, बावाज़ बुलंद सलावत। और अब अंजुमन गुलशन जाफरिया अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को कुछ हदिया पेश करना चाहती है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میں اراکین انجمن گلشن جعفریہ سے گزارش کروں گا، بالخصوص ہماری انجمن کے سیکرٹری جناب شیخ مہدی رضا صاحب سے، اور ہماری انجمن کے سینئر صاحب ریاض جناب ظفر اعظمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ان لوگوں کی خدمت میں ہدیات پیش کریں کہ جنہوں نے اس شب بیداری میں بہت زیادہ خدمتیں انجام دی ہیں، بالخصوص ہمارے ذوالفقار بھائی جو بھیونڈی عزاداری سے مسلسل مجلسوں کو اور شب بیداری کو لائیو کرتے رہے، اور دوسرا محب حسین جو اپنا چینل لے کے مطلب اپنے کیمرے کے ساتھ روز مجلسوں میں حاضری پیش کرتا رہا، اور شب بیداری تک وہ مسلسل اس پروگرام کو لائیو کرنے میں لگا رہا۔ اس کے علاوہ دو ناظمین، ایک ہمارے ظفر اعظمی صاحب اور دوسرے جناب زاہد متو پوری صاحب، ان دونوں لوگوں نے مسلسل اس پروگرام میں اپنی خدمت انجام دی ہے، اور یہ لگاتار اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ آج پوری شب بیداری مکمل ہونے تک جاگتے رہے اور مسلسل انجمنوں کا اعلان کرتے رہے، اور اس بات کے لیے کوشش کرتے رہے کہ یہ پروگرام پورے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے منزل اختتام کو پہنچے۔ میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب کی خدمت میں اور جناب شیخ مہدی رضا صاحب کی خدمت میں کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے یہ ہدیات کہ ظفر اعظمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لائیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ جناب ظفر اعظمی صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ میں اپنے ام محترم جناب حسین علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے جناب زاہد متو پوری صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ میں جناب شیخ مہدی رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور جناب ذوالفقار صاحب کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ میں جناب صادق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور علی جناب ڈاکٹر شعور اعظمی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مولانا اسد صاحب کو اپنے ہاتھوں سے ہدیہ پیش کریں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ اور کون ہے؟ وہ ہے نہیں نا۔ اور انجمن گلشن جعفریہ کی چند بزرگ ترین ہستیوں میں سے ایک جناب حسن صاحب جو فی الحال یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں، میں انجمن کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنے عمر کے اس پڑاؤ پہ بھی وہ انجمن کے ساتھ اسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے 18 سال کا جوان جڑا ہوا ہے۔ میں ان کے فرزند جناب باقر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے والد کے بحاف پہ اس ہدیے کو انجمن کی طرف سے قبول کریں۔ بآواز بلند صلوات۔